جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاب ابی طالب سے نکلے تو نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ امید یہ تھی کہ اب مسلمانوں کے ساتھ قریش کی طرف سے رعایت اور نرمی کا برتاؤ ہوگا، مگر نہیں، مسلمانوں کی محنتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب اور بھی زیادہ بڑھ گئے، اور جلد ہی ایسے حالات پیش آئے کہ اس سال کا نام ہی غموں کا سال مسلمانوں میں مشہور ہوا۔ رجب کے مہینے میں ابو طالب، جن کی عمر 80 سال سے اوپر تھی، بیمار ہو کر فوت ہوئے۔ ابو طالب کے مرتے ہی بنی ہاشم کا رعب جو کہ مکے میں قائم تھا باقی نہ رہا۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے میدان خالی پا کر آزادانہ اور بے باکانہ مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی مظالم قریش سے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے نکلے۔ رستے میں ابن الدخن نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے اس قدر ستایا کہ میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ مکے سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا کر اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدخن نے کہا، آپ تو ایسے شخص ہیں کہ نہ آپ کو خود مکے سے نکلنا چاہیے اور نہ آپ کی قوم کو یہ گوارا ہونا چاہیے کہ آپ کو مکے سے نکالیں۔ میں آپ کو پناہ میں لیتا ہوں، آپ واپس چلیں اور مکے ہی میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں واپس آئے۔ ابن الدخن نے قریش کے امیروں کو جمع کر کر بہت شرمندہ کیا اور کہا، تم ایک نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو جس کا وجود کسی قوم کے لیے فخر ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے آنگن میں ایک چھوٹا سا چبوترا بطور مسجد بنایا، وہیں قرآن مجید پڑھا کرتے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز کا اثر محلے کی عورتوں اور بچوں پر بہت ہوتا۔ قریش کو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور ابن الدخن نے منع کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری پناہ سے نکلتا ہوں اور اپنے اللہ کی پناہ کو کافی سمجھتا ہوں، مگر قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کر سکتا۔ ابو طالب کی وفات کے قریباً 2 ماہ بعد رمضان سن 10 نبوی میں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے، وہاں بہت سے مشرکین بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، اے عبد مناف والو، دیکھو تمہارا نبی آ گیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، ہمیں کیا انکار، کوئی نبی بن بیٹھے، کوئی فرشتہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تو نے کبھی بھی اللہ اور رسول کی حمایت نہ کی اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پھر ابو جہل سے کہا، تیرے لیے وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ۔ پھر تمام مشرکین سے کہا، وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تم جس دین کا انکار کر رہے ہو اسی میں داخل ہو جاؤ۔ قریش کی ضد دم بدم ترقی کرتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاب ابی طالب ہی کے زمانے سے قریش کے سوا باہر کے لوگوں میں، جبکہ وہ حج کے لیے مکے آتے تھے، تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اب مکہ والوں کو حد سے زیادہ سخت اور اسلام سے متفنر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ طائف والوں کو دعوت اسلام دے۔ طائف میں ثقیف آباد تھے جو الات کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں الات کا ایک مندر تھا اور سارا شہر اسی مندر کا پجاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارث کو ہمراہ لے کر پیدل طائف میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے رستے میں اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی بکر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکے والوں کا ساتھی اور ہم خیال پایا تو قوم قحطان کے پاس گئے۔ ان کو بھی سنگ دلی میں قریش کے ہمسر پایا تو طائف میں پہنچے۔ طائف میں داخل ہو کر اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے روسا سے ملے۔ طائف کے سرداروں میں عبد یا لیل بن عمر بن عمیر اور اس کے دونوں بھائی مسعود حبیب سب سے زیادہ بااثر اور بنی ثقیف کے رئیس سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں سے ملے اور اسلام کی دعوت دی۔ یہ بڑے مغرور اور متکبر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر تجھ کو اللہ اپنا رسول بناتا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکھاتا پھرتا۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو کوئی دوسرا آدمی نہ ملا جو تجھ کو رسول بنایا؟ تیسرا بولا کہ میں تجھ سے کلام کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر تو اپنے قول کے مطابق اللہ کا رسول ہے تو تیرے کلام کا انکار کرنا خطرناک ہے، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔ وہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہوئے، لیکن عبد یا لیل اور اس کے بھائیوں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جاتے بدماشوں، اوباشوں اور لڑکوں کا ایک ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گالیاں دیتا اور پتھر مارتا ہوا آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار خادم زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے اور آپ کی حفاظت کرتے۔ پتھروں کی بارش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حارث دونوں زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے باہر نکل آئے، مگر بدماشوں کے ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان بدماشوں کے ہجوم نے 3 میل تک شہر سے باہر بھی تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں پتھروں کی بارش سے لہو لہان ہو گئیں اور اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا۔ اسی طرح جس زخموں سے لہو لہان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ میں طائف سے 3 میل تک بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی باغ میں آ کر پناہ لی اور طائف کے اوباشوں کا ہجوم طائف کی طرف واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی اور بے چارگی دیکھ کر جناب الہی سے دعا کی کہ الہی، بے کسوں اور ضعیفوں کا تو ہی محافظ و نگہبان ہے، میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ کے باغ میں آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نخلہ میں پہنچے اور رات کو کھجوروں کے باغ میں قیام فرمایا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ نخلہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہرا پر تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض سرداران قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ضمانت اور پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا، مگر عربی شرافت اور قومی حمیت کے جذبے سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ ہرا پر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر مکے میں آیا۔ مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد مطعم کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر تک پہنچایا۔ قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا واسطہ؟ مطعم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمایتی ہوں، جب تک وہ میری حمایت میں ہیں کوئی نظر بھر کر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ مطعم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش کچھ خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں ان حالات میں تھے تو ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں پہاڑ اٹھا کر اہل طائف پر ڈال دوں، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ اسلام نہ لائیں تو ان کی اولاد ضرور خادم اسلام بنے گی اور ان کی آئندہ نسلیں سب مسلمان ہوں گی، میں ان کی ہلاکت کو پسند نہیں کرتا۔ اسی سال یعنی ماہ شوال سن 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج کی نسبت طبری کا قول ہے کہ ابتداء وحی یعنی نبوت کے پہلے سال ہوئی، جب سے کہ نماز فرض ہوئی۔ ابن حزام کا قول ہے کہ سن 10 ہجری میں ہوئی۔ بعض روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معراج ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی۔ اس طرح شک و صدر کی نسبت علماء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا۔ اسی طرح معراج کی نسبت بھی بعض علماء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ طائف سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل جو کہ مکہ کے ارد گرد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھے برابر جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عامر کے سامنے اسلام پیش کیا تو اس میں سے ایک شخص فراس نامی نے کہا، اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو آپ کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو تو کیا تم اپنے بعد ہم کو اپنا خلیفہ بناؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے گا وہی میرا خلیفہ ہو جائے گا۔
یہ سن کر اس شخص نے کہا کیا خوب، اس وقت تو ہم آپ کے متی و حامی بن کر اپنی گردنیں کٹوائیں اور جب تم کو کامیابی ہو جائے تو دوسرے لوگ حکومت کا مزہ اڑائیں، جو ہم کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اس کے بعد قبیلہ بنو عامر کے ایک بوڑھے اور جہاں دیدہ آدمی کو جب بنو عامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام اور بنو عامر کے انکار کا پتہ چلا تو وہ بوڑھا شخص اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی ہو سکتی ہے اور کیا اس شخص کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی شخص نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یقیناً وہ حق ہے، آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ رو یمن میں قبیلہ دواس آباد تھا۔ اس قبیلے کا سردار طفیل بن عمرو روسا یمن میں شمار ہوتا تھا۔ طفیل علم و دانش کے علاوہ بہت مشہور اور زبردست شاعر بھی تھا۔ سن 11 نبوی میں وہ اتفاقاً مکے کی طرف آیا۔ طفیل بن عمرو کے آنے کا حال سن کر سرداران قریش استقبال کے لیے مکے سے باہر نکلے اور بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ شہر میں لائے۔ قریش کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طفیل کی ملاقات نہ ہو جائے اور طفیل پر ان کا جادو نہ چلے، چنانچہ انہوں نے مکے میں داخل ہوتے ہی طفیل سے کہا کہ آج کل ہمارے شہر میں ایک ایسا جادوگر پیدا ہو گیا ہے جس نے تمام شہر کو فتنے میں ڈال دیا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے اور خاوند بیوی سے جدا ہو گیا۔ آپ چونکہ ہمارے معزز مہمان ہیں لہٰذا آپ بھی احتیاط رکھیں اور کوئی کلمہ اس سحر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نہ سنیں۔ قریش کے بار بار اور با اصرار خوف دلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ طفیل نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اس کے کانوں میں پڑ جائے۔ ایک روز طفیل رضی اللہ عنہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر خانہ کعبہ میں پہنچے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ جو آنکھوں سے نظر آتا تھا طفیل کو اچھا معلوم ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چلے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز بھی کچھ کچھ سنائی دینے لگی۔ اب طفیل کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر میں بھی شاعر ہوں، عقل مند ہوں، اگر اس شخص کی باتیں اچھی ہوں گی تو مان لوں گا، اگر بری ہیں تو انکار کر دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی روئی کانوں سے نکال کر پھینک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ختم کر کر اپنی گھر کی طرف چلے تو طفیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور کہا کہ مجھ کو اپنی باتیں سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ طفیل اسی وقت مسلمان ہو گئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے میرے قبیلے والوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ طفیل مکے سے اپنے گھر آئے اور تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ طفیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مکے والے آپ کو بہت ستاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمائیں اور میرے گھر میں چل کر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مجھ کو ہجرت کا حکم دے گا تب ہی ہجرت کروں گا اور جس جگہ کے لیے حکم دے گا اس جگہ ہجرت کر کر جاؤں گا۔ سن 11 نبوی کا آخری مہینہ تھا۔ ایک روز مکے سے چند میل کے فاصلے پر رات کے وقت مقام عقبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب پہنچے، دیکھا کہ 6 آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جا بیٹھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یثرب سے حج کرنے کے لیے آئے اور قبیلہ خزارج کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی تبلیغ اور قرآن مجید کی آیات سنائی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً ایمان لے آئے اور وعدہ کیا کہ واپس جا کر اپنے قبیلے میں اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ سن 11 نبوی ختم ہو چکا تھا۔ سن 12 نبوی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں اسی طرح گزرا کہ جیسا سن 11 نبوی گزرا تھا۔ قریش کی مخالفت بدستور ترقی پذیر تھی، ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے ان 6 مسلمانوں کا بہت خیال تھا جو تبلیغ اسلام کا وعدہ کر کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عرصے میں کوئی خبر معلوم نہیں ہوئی کہ مدینہ میں تبلیغ اسلام کا کیا نتیجہ نکلا۔ آخر سن 12 نبوی کے آخری مہینے ذو الحج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام منا کے بعد اسی مقام عقبہ میں جا کر یثرب کے قافلے کی تلاش کرنے لگے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو پہلے سال بیعت کر کر گئے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور بڑے خوش ہوئے۔
اب کی مرتبہ یہ کل 12 آدمی تھے۔ ان 12 حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اول کا نتیجہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس مسلم جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک قاری بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے پہنچ کر اسلام کی تبلیغ میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔